اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، اس سلسلے سے ہم نے اس آیہ مبارکہ کو باہر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ آیات شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ میرے پیارو، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس سے پہلے اس کام کی اہمیت و افادیت کے متعلق جو قرآن نازل کیا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ میرے پیارو، جس کام کو کرنے کا مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی ترغیب دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ میرے پیارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے بے شمار فضائل ہیں۔ جیسے فرمایا حدیث جبریل میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر پاؤں رکھا اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے یوں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا، اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اور اس کی قدر نہ کر کے جہنم کا ایندھن بنے۔ آپ نے فرمایا آمین، اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پاتا ہے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ میرے پیارو، جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ میرے پیارو، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود میں خرچ کروں؟ کیا تیسرا حصہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اسے بڑھا لو۔ اس نے کہا کہ آدھا حصہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑھا لو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا 3 حصے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ساری درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تمہاری کیا چاہتے ہیں، کیا خواہشات ہیں۔ اگر تم درود ہی پڑھتے رہو گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ میرے پیاروں، اس آیت مبارکہ میں اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی آیت، اتنا بڑا ذکر، اتنا بڑا نجات کا ذریعہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ میرے پیاروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک آئے تو وہاں پر صرف درود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ سلام بھی ہے۔ اور سلام کون سا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سلام سیکھا، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز میں سلام پڑھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیاروں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی آل سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔